بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس وقت جو کشیدگی ہے اسی کے اوپر ہی میرا موضوع ہے، اور اس میں جو خاص طور پہ جو چیز میں جس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے جہاد کیوں ضروری ہے اس میں ہمارے لیے، اس سینیریو میں جو اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یا جو ہمارے ساتھ جو کرنے کی کوشش جو کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پچھلے 2 دنوں سے مطلب کل کا جو سارا دن اگر ہم اس کی بات کریں تو ہندوستان کی طرف سے وہ ایک بڑی ناپاک کوشش کرتا رہا ہے کہ اس نے جیسے بے شمار ڈرونز اٹیک پاکستان کے اوپر کیے، اور مسلح افواج پاکستان سارا دن ان کو شکار کرنے میں مصروف رہیں، اور کل جو ہی شام ہوئی تو ایک بڑی ڈرامائی صورتحال نظر آئی، بڑی ایک ڈرامائی سچویشن نظر آئی کہ انڈین میڈیا نے چلانا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا جی کہ ہمارے مختلف شہروں کے اوپر، ہندوستانی شہروں کی میں یہ بات کر رہا ہوں، اور خصوصاً جو پنجاب کے جو شہر ہیں وہاں پر جی حملے ہو گئے ہیں، وہاں پر ڈرونز آ رہے ہیں، میزائلز آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے وویلا شروع کر دیا، اور اس کے کچھ منٹس کے بعد انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ ہندوستان کی طرف سے جی بہت بڑا ایک حملہ خدا نخواستہ لاہور کے اوپر کر دیا گیا ہے، سیالکوٹ کے اوپر کر دیا گیا ہے، اور اسلام آباد کئی شہروں کے اوپر، اور رات گئے تک انہوں نے یہ اپنی اس طرح کی جو پروپوگنڈا جو تھا انہوں نے وہ جاری رکھا۔ یہاں پر ذرا عقل مند لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، یہ کہنے کی بات نہیں ہے، فیصلہ بھی آپ لوگ یقیناً کر چکے ہوں گے کہ انڈین میڈیا اس وقت جو ہے وہ کہنے کی بات نہیں، وہ واقعتاً پاگل ہو چکا ہے، بکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے، وہ عقل ختم نظر آتی ہے وہاں پر۔ ذمہ داری تو چھوٹی چیز ہے، ذمہ داری کے یہ اس طرح کے جو مہذب الفاظ ہیں یہ ان کے لیے اس سینیریو میں بولنا، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ شاید ان کے ساتھ زیادتی ہے، کس طرح مین سٹریم کے اوپر بیٹھ کے، اور بڑے بڑے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا دانشوروں کو، اہل فکر لوگوں کو، ان کے جو ملٹری کے جو لوگ ہیں ان کو اپنی مختلف جو ان لوگوں کی موجودگی میں، اور جو کالمنسٹ لوگ جو ہیں اس طرح کے لوگ موجود، اس طرح کی باتیں، اس طرح کی من گھڑت باتیں، تو بہرحال پاکستان نے فوری طور پہ ایسی یہاں پر میں یہ ایک بڑی جس طرح سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگوں میں جب یہ مشکلات آتی ہیں تو جو ہمارا رویہ ہوتا ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہوتا ہے کہ کس فورم نے، کس کیٹیگری نے، کس شعبے نے کیا رول پلے کیا اس میں، جیسے ہمارا جو میڈیا ہے، اور اس میں مین سٹریم میڈیا بھی اور سوشل میڈیا بھی، مطلب یہ بھرپور ذمہ داری کا کردار، یعنی کہ جو پاکستان کا میڈیا جو بات دیتا ہے، جو وہاں پر جو بات بیان کی جاتی ہے، تو وہ ایک ذمہ داری اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہے، سمجھا جاتا ہے کہ یہ واقعی ہی یہ چیز ہوگی، اور واقعی کچھ زمینی حقائق کے ساتھ یا جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ہندوستان کا جو میڈیا ہے وہ تقریباً فیل ہو چکا ہے، وہ خود ہی اپنے گڑھے میں، اپنے جال میں وہ خود ہی پھنس چکا ہے بری طرح سے۔ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ افواہ، چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم نے کہا کہ روزانہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہزاروں سالوں کی قدیم جنگوں کی جو تاریخ ہے اس میں افواہ سازی کو، پروپوگنڈا کو باقاعدہ ایک شعبے کی حیثیت حاصل ہے، اور اس کے اوپر کئی لوگ فائز ہوتے تھے، ان کو یہ ڈیوٹیاں تفویض کی جاتی جن کا کام یہی ہوتا تھا، یہ باقاعدہ ایک شعبہ ہے، اور یہ اس وقت سوشل میڈیا، اور اس حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ، اور خاص طور پہ ہندوستانی جو مین سٹریم میڈیا کی جو اس وقت جو صورتحال ہے یا جو ان کی کریڈیبلٹی ہے وہ سوشل میڈیا سے بھی گئی گزری ہے، مطلب کہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ تو افواہوں میں ہم نے بالکل یہ اہم چیز اس کو ذرا نوٹ کر لیں کہ جتنی بھی فیک نیوز آتی ہے، جتنی بھی پروپوگنڈا نیوز آتی ہیں، جتنی بھی افواہیں مختلف ایک منٹ میں گردش کرنا سوشل میڈیا پہ شروع کر دیتی ہیں، ہم نے ان کے اوپر انتہائی ذمہ دارانہ اپنا رویہ شو کرنا ہے، ہم نے اپنا رویہ اس پہ مثبت رکھنا ہے، اور کسی بھی افواہ کا شکار نہیں ہونا جو کہ ہمارے اداروں کے خلاف ہو، جو کہ ہمارے ملک کے خلاف ہو، اور جو کہ ہماری افواج کے خلاف ہو۔ یہ باہر بیٹھے ہینڈلرز جو ہیں ان کو ڈیل کر رہے ہیں، اور ملک میں بہت سارے ایسے لوگ جو کہنے کو محب وطن ہیں یا پاکستانی ہیں، اصل میں وہ ہندوستانی ایجنٹس ہیں، وہ جو دشمن کام کر رہے ہیں وہی وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے، کسی بھی افواہ کا نہ خود حصہ بننا ہے، اور نہ ہی کسی بھی افواہ کو ہم نے، یہ سب سے بڑی ذمہ داری
یہ سب سے بڑا اس وقت ہمارا کنٹریبیوشن اور یہ سب سے بڑا ہمارا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اینڈ پہ یہ جہاد ہے کہ ہم نے افواہوں کو روکنا ہے، ہم نے وائرل نہیں ہونے دینا، کسی بھی افواہ کو، کسی بھی فیک نیوز کو ہم نے اوپن نہیں ہونے دینا۔ اب ذرا اہم چیز کے اوپر آ جائیں، یہ بازین میں بڑے لوگ کہہ رہے ہیں، بڑے ذمہ دار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جنگ کہیں اور سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے پتہ لگ جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جہاں سے بھی آ رہی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس میں جتنا بھی یہ سامراجی جو طاقتیں ہیں، جس میں اسرائیل کی ہم بات کر لیں، جس میں ہم مختلف جو اسلام دشمن جو قوتیں ہیں اس وقت، اگر ان کو دنیا میں مسلم امہ میں اگر کوئی مضبوط سٹرونگ دفاعی لحاظ سے ملک نظر آتا ہے تو وہ یقیناً پاکستان ہے۔ یہ جنگ ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہے، ہمارے سامنے ہے، آپ لوگ بچے نہیں ہیں، ہر بندہ موبائل فون یوز کر رہا ہے، سوشل میڈیا، ہم لوگوں کو سب آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان بھرپور ذمہ داری کا مظاہرہ اس میں شو کر رہا ہے۔ اتنی ذمہ داری ہم دکھا رہے ہیں، اتنی ذمہ داری اور ذمہ دار کوئی شاید ہماری جگہ پہ کوئی ہوتا تو وہ اتنی ذمہ داری وہ نہ دکھاتا، لیکن اس کے باوجود ہمیں جنگ ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں مختلف حلقوں سے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے یہ جو پلان ہے ان لوگوں کا، وقت کے ساتھ یہ باتیں واضح ہو جائیں گی، ابھی تو یہ ایک ہم گویڑ لگا رہے ہیں، یا جو مختلف جس کو وجدان کہا جاتا ہے اس کی بیس پہ کہ ہو سکتا ہے یہ لمبی جنگ ہو، لانگ وار ہو، لمبے عرصے کے لیے، یعنی کہ یہ ایک لمبا ٹریور ہمیں اس کو فیس کرنا پڑے، طویل مدتی جنگ جس کو کہا جاتا ہے، شاید ہمیں اس میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو دیکھیں، اگر ہم اب ذرا اسلام کی ہسٹری کو اگر ہم دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لڑے جانے والے غزوات سے ہم شروع ہو جائیں، صحابہ کرام کے دور کو ہم دیکھ لیں تو ہماری جتنی بھی ہمارے ایڈونچرز ہیں، جتنی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ہیں، صحابہ کرام کی جو جنگیں ہیں، ان میں سب سے مین نقطہ جس کے اوپر وہ سب کچھ آ کے مرکوز ہو جاتا ہے، جس کے اوپر وہ ساری آ کے تانے ٹوٹ جاتی ہیں، وہ جہاد ہے۔ جہاد وہ چیز ہے، جہاد وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جہاد وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا گیا وہ نعمت ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑا اور کوئی ہتھیار نہیں ہے، اس سے بڑا اور کوئی اجر نہیں ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے، جو ہمیں دیا گیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں دیا گیا، ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر تم میری رضا کے لیے، اپنی اسٹیٹ کی، اپنی ملک کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، اور اگر جان بھی چلی جائے گی تو جنت کا فاصلہ صرف ہماری موت ہے، فیصلہ ہمارا ہو چکا ہے۔ یہ تاریخ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی، مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی غزوات ہیں، جتنی بھی صحابہ کرام کی جو جنگیں ہیں، یہی وہ جذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سب سے، اب وہ کہتے ہیں ویپن کا کمپیریزن چارٹ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے پاس جہاز کتنے ہیں، ان کے پاس ہمارے میزائل ان کے پاس کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں